نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. معذرت کے ساتھ ان بھائیوں سے جو صرف انگلش سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، کافی گفتگو ہو چکی ہے، اب صرف 10 منٹ کے لیے میں بات کروں گا، پھر انشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں، خدام ہیں، وہ یہاں دسترخوان لگائیں گے، سب حضرات کھانا کھا کے پھر ہم انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے. ابھی حضرت مفتی صاحب نے بیوٹیفلی ایکسپلین کیا کہ بندگی کیا ہے، عبودیت کیا ہے. بات یہ ہے کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے. لاجک، یہ ساری چیزیں یہ بھی ضروری ہیں. یہ عقل باش کہلاتی ہے. بہترین کام کیے ہیں انسانوں نے، ہوائی جہاز بنا دیے اور انوینشنز کر لی، ایسی چیزیں انہوں نے کی ہیں، لیکن جو حقیقت تھی اس کو ماننے میں ناکام رہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے ہمیں سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دنوں میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کہتے جاتے تھے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے. دیکھیے، دنیا کی زندگی فائنائٹ ہے، ختم ہونے والی ہے. ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم چاہیں نہ چاہیں یہاں سے لے جائیں گے. کوئی یہی رہنا چاہے؟ یہ چوائس نہیں ہے. آؤ، آ جاؤ، بس کب آ جاؤ کوئی نہیں جانتا، لیکن جانا پڑے گا. تو بہت ہی اچھا ہے انسان وہ وقت سے بہت پہلے ہی وہ اس کے لیے تیاری کرے، وہ اس لمحے کا انتظار کرتا رہے. کب وہ وقت آتا ہے جب میں اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہہ دوں گا، خوشی خوشی جاؤں گا. اللہ سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. سبق یہی ہے، ان ایام کے اندر جتنے اعمال ہیں ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے امر کو بجا لانا ہی بندگی ہے، عبادت ہے. جو اللہ تعالیٰ فرمائے بس وہ کرو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، اس کے لیے تھوڑے سے وقت میں تو بیان نہیں ہو سکتی. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا حکم دیا بچے کو ذبح کر دو. پلٹ کے انہوں نے نہیں پوچھا کہ بھائی کہ اے اللہ، اے رب، کیا وجہ، کیا حکمت اس میں، نہیں پوچھی. وہاں کہا بس اللہ کا حکم پورا کرنا ہے.
تو یہی طرز ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے بس اب اس کو کرنا، ریگارڈلیس کہ کیا کرنا پڑتا ہے وہ پورا ہونا ہے بس. اس کے لیے کلاسک ایگزامپل نماز کی ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے نا، آ جاؤ نماز کے لیے. دوپہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، آپ کی میٹنگ چلتی ہے، ٹھیک ہے اس کو آگے پیچھے کر لیے، اس کو نبھا لیے، وقت تو کافی ہوتا ہے. لیکن نماز کے لیے آ جائیے. ایک ہے عقل کے زور سے او ہو نماز پڑھنی، دعا کیجئے، تمنا رکھیے کہ یہ شوق اور محبت کے ساتھ میں آیا کروں، اس کی طلب ہو، اس کی تمنا پیدا ہو جائے. جیسے نہیں اچھا سا کھانا، اس میں بہت اچھا مینیو ہو، اس میں ڈیزرٹ بھی ہے، وہ سارا انسان کا نفس جو ہے نا اس کو دکھاتا بھی یہ کھانا بھی کھانا ہے، مزے کا ہوگا. اسی طرح اللہ والے نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ آ جاؤ میرے پاس، ذرا میرے ساتھ گفتگو کرو. ایاک نعبد، ایسے لگتا ہے جیسے سامنے کوئی ذات ہے، ہم کہہ رہے ہیں تیری تو عبادت کر رہے ہیں، آپ ہی کی، آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. ان کا راستہ دے انعمت، جس کو آپ نے، یعنی غور کرتے چلے جائیے، ایسے جیسے اس ذات کے سامنے گفتگو کرنے میں لگے ہوئے. اور یہ ایسی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، وہ فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال ذرا راحت تو پہنچا، مطلب یہ اذان دے فرض نماز کے لیے، راحت ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں راحت ان کو ملتی تھی، انشاءاللہ ہمیں بھی مل سکتی ہے، اگرچہ اسی مناسبت سے ہوگی لیکن ملے گی ضرور. تو اس سے ساری جو جتنے اعمال ہیں ان میں یہی ملتا ہے، جس چیز کی تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے اس کو بھول جاؤ. اب جو اللہ نے فرمایا بس وہ کرو. عرفات میدان میں جاؤ تو وہاں سے نکلو نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اور سورج غروب ہوتے کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، نہیں مغرب ہی یہاں پڑھنی، عادت بنی ہوئی ہے، ہمیں اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، فیل ہوتا ہے. لیکن چلے جاؤ ادھر مزدلفہ میں جاؤ، چاہے آدھی رات کو پہنچو، لیکن وہیں پڑھنی ہے جا کے. اسی طرح دوسرے اعمال ہیں. اور یہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے جو سینس بنتی ہے، اب وہ نشان بنا دیا، کئی لوگ سمجھتے ہیں اسی سٹون کو مارنا ہے، اس پر ایسا غصہ کرتے وہ اٹھا کے جوتے بھی مارنے لگتے. لیکن بندے جوتے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا امر ہے، اس سے تکلیف ہوگی اس کو. بہرحال ان دنوں میں جو چند اعمال ہیں اس کو اختصاراً میں عرض کرتا ہوں. دن کا روزہ کوئی رکھ سکے ضرور رکھو، اگر کوئی عذر نہ ہو، ڈائبیٹک ہو، کوئی اور عذر ہے، یا کوئی پریگننٹ عورتوں میں سے ہیں تو وہ ایک عذر ہے شرعی. 1 سال کے روزوں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اجر کو. ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس میں صدقے کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، ڈونیشن کا اجر بڑھ جائے گا. کتنا بڑھے گا ہم نہیں جانتے، لیکن بڑھتا ہے. پھر جب 9 ذی الحج کا دن ہوا تو فجر کی نماز کے بعد
بس پکارو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں، صرف حاجیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں اپنی مسجدوں میں بس وہ بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھیں تاکہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ذرا اس کے معنی پر غور کریے۔ اور یہ 5 دن ہوں گے میرے دوستوں، 9، 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک۔ پھر جو حج کو گئی وہ تو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال نہ کاٹے۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں لیکن 2 چیزوں میں مشابہت، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی کرنی ہو۔ تو ایک ریزمبلنس آئی، حضرت مفتی صاحب نے اس پر کافی روشنی ڈالی۔ ریزمبلنس، اسی سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ تشبہ، تو شباہت پیدا ہوئی نا حاجیوں کے ساتھ، تو جو رحمتیں ان حاجیوں پر نازل ہوں گی، جو رحمت کے بادل وہاں برسیں گے، ان میں یہ بھی شامل ہوں گے جو اس نیت سے شباہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، یا آپ کو حکومت نے روک دیا، یا جو کوئی بھی ریسٹرکشن آئی تو آپ نہیں وہاں جا سکے، تو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ تمہیں اس رحمت سے محروم کر دیں گے؟ نہیں، اس کا حل بتایا۔ قربانی قرب سے ہے، تقرب سے ہے، وہ کرو۔ کیوں کرو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جی ہم اس غریب کو دے دیں، اس کو دے دیں۔ کراچی میں ایک آدمی نے پتہ کیا کیا، وہ کولر ٹھنڈے پانی کا وہ لگوا دیا $1000 میں، ایسے کہہ رہا ہوں فگر، کہ جی اس سے محلے کے لوگ جو ہے وہ پیاس بجھائیں گے، یہ زیادہ اچھا کام ہے۔ اللہ کے بندے، تو کہاں سے آیا وہ کام کرنے جو اللہ نے اپنے ذمہ خود لیے ہیں؟ اگر اللہ چاہتے کسی کو نہ پیاسا چھوڑتے، نہ کسی کو گرمی لگنے دیتے۔ ہمیں تو جو کہا گیا وہ کرنا ہے۔ میں یہ قربانی کروں تو تقرب حاصل ہوگا، بس وہ کرنا ہے۔ یعنی اس کی جو حکمتیں ہیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ مولا کا حکم ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ کام کرو، بس وہ کرنا ہے۔ کہ جی اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہی ہے کہ کام کرنا ہے جو جس کا حکم دیا گیا۔ اگر وہی نہیں کیا تو ہم بندگی کا حق ادا کر کے نہیں گئے۔ تو قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو پلٹ کے نہیں پوچھا کہ رب بچے کو ذبح کر دو، کیا حکمت ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ بس اللہ کا حکم ہے تو بس اس کو پورا کرنا ہے، وہ سوچو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، سوچ لو بھی کہ آپ نے کون سا جانور لینا ہے، کہاں ذبح کرنا ہے، گائے کرنی میں حصہ لینا ہے، اونٹ میں حصہ لینا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا ہے۔ اور جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی پھر کون آنے دے گا واپس؟ اللہ والے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صلی لربک وانحر، اور قربانی کریے، نہر کیجیے۔ نہر تو اونٹ کا ہی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ذبح کی، 100 اونٹ ذبح کی۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا، اللہ آپ نے کہا نہر کرو تو میں 1 کروں، 2 کروں، 4 کروں، 100 اونٹ ذبح کی۔ تو ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری قربانیاں کیوں نہ کریں؟ پوچھتے ہیں کہ جی پورے خاندان میں ایک کی طرف سے ہو جائے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، اگر ہو بھی جائے تو بھی زیادہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔